السلام علیکم تمام احباب، میرا نام سعدیہ عاطف ہے۔ آج میں یہاں پر جس تحریک کے بارے میں بات کروں گی اپنے دور کی ایک نمایاں اور انقلابی تحریک سمجھی جاتی، جس کا نام ہے نیو کلاسیسزم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے انقلاب آئے۔ ایک انقلاب 1789 میں آیا جس میں فرانس کی تاریخ بدل گئی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں فرانس کے آرٹ پر بادشاہت اور امرا کی اجارہ داری تھی۔ اس دور کا فن اپنی دو صورتوں میں واضح ہوا، یعنی کہ 17ویں صدی میں باروک اور 18ویں صدی میں روکوکو۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جمود ٹوٹنے لگا، اب لوگوں کے نظریات بدلنے لگے۔ نیو کلاسیزم تحریک کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایک واضح تبدیلی نظر آئی۔ عوام کی سوچ کو پسند کیا جانے لگا۔ 1789 میں فرانس کے انقلاب نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ معاشی، معاشرتی، تمدنی، اخلاقی اقدار بدل گئے۔ انقلاب سے پہلے جو آرٹسٹوں کو حکومتی سطح پر بہت ساری پابندیاں آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ فرانس کے انقلاب کے بعد تمام جو طبقاتی قوتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ آرٹسٹوں کو بھی آزادی حاصل ہوئی کہ وہ اپنے سٹائل میں اپنے موضوعات کو لے کر لوگوں کے سامنے آئے، اپنی مرضی کی پینٹنگز بنائیں۔ اس دور میں آرٹ کے تمام شعبوں میں بھی نمایاں تبدیلی آئی اور ایک بالکل نئے آرٹ نے جنم لیا جس کا نام نیو کلاسیسزم رکھا گیا۔ نیو کا مطلب ہے نیا اور کلاسیسزم کا مطلب ہے گریک اور رومن آرٹ، گریک اور رومن دور کا آرٹ، یعنی وہ دور جس میں کلاسیکل آرٹ کو ایک نئے سرے سے پیش کیا گیا تھا۔ کلاسیکل آرٹ کی آمد خاص طور پر یورپ میں رومانٹسزم کی مرہون منت ہے۔ رومانٹسزم تحریک کی خصوصیات جس میں موضوعات بہت شوخ اور کمپوز کرنے کا انداز بہت نمایاں تھا۔ شروع میں ہمیں نیو کلاسیسزم اور رومانٹسزم کا انداز بہت حد تک ملتا جلتا ہے کہ اس کی شناخت کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ نیو کلاسیسزم کے کام میں ہمیں نئے انداز، نئے موضوعات، منفرد طریقے جن کو کلاسیکل آرٹ کے ساتھ مرج کر کے بنایا گیا نظر آنا شروع ہوئے۔ اگرچہ اس دور میں فنکاروں نے ذاتی شناخت کے حوالے سے بین الاقوامی تشخص کو پا لیا تھا۔ فنکار نہ صرف عمرہ اور بڑی شخصیات کے علاوہ عجائب گھر اور آرٹ گیلریوں کے لیے بھی باقاعدہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بہت سارا کام ذاتی کمیشن کے طور پہ بھی کیا جانے لگا۔ وقتاً فوقتاً ہونے والی نمائشوں میں بھی حصہ لینے لگے جن میں ان کی ذاتی پسند اور ناپسند بھی سامنے آنے لگی۔ اگر ہم اس تحریک کے بنیادی یا خصوصی خد و خال کی بات کریں، کریکٹرسٹکس کی بات کریں، تو سب سے پہلے ان کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے، کلاسیکل ٹریڈیشنل طریقہ۔ اس دور کے مصوروں نے تمام کلاسیکل روایات کو اپنایا۔ انہوں نے فگرز کو بھی کلاسیکل انداز میں بنایا۔ ان کی تصاویر میں بھی زیادہ تر فگرز ہمیں گریک مجسموں سے متاثر ہو کر بنائے نظر آتے ہیں۔ ان کی ڈرائنگ میں بھی ہمیں وہی کلاسیکل انداز نظر آتا ہے جس طرح کلاسیکل دور کے مجسموں کو بہت طاقتور، مضبوط، قد و قامت میں بہت بڑا بنایا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی نیو کلاسیسزم میں فگرز کو بنایا گیا۔ اس لیے انہی خصوصیات کی وجہ سے، انہی کلاسیکل خصوصیات کی وجہ سے، لیکن ایک نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سٹائل کے ساتھ، اس کو نیو کلاسیسزم کا نام دیا گیا۔ اس دور میں جہاں ہمیں فگرز میں ان کی ڈرائنگ میں کلاسیکل انداز ملتا ہے، وہیں فگرز کے لباس بھی ہمیں یونان اور رومن اثرات سے ملتے ہیں۔ ان پہ ہمیں بہت مضبوط رومن اور یونانی اثرات نظر آتے ہیں۔ اس دور کے لباس میں ہمیں قدیم دور کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے فگرز کو اسی انداز کے لباس میں زیب تن دکھایا جیسے کہ کلاسیکل آرٹ میں دکھایا گیا تھا، جیسے مردوں کو گھٹنوں تک کی فراک نما سکرٹ، ہیوی فولڈز والی چادریں، جوتے جو سینڈل نما تھے جس کے تسمے پاؤں اور پنڈلیوں کے گرد لپٹے نظر آتے تھے۔ عورتوں کے لباس میکسی نما بنائے ہوتے تھے۔ اس تحریک میں مصوروں نے اپنی تصویروں کے پس منظر میں جو عمارتیں استعمال کی اس میں زیادہ تر ہمیں یونانی آرڈرز کے ستون نظر آتے ہیں، ان کی محرابیں نظر آتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے پس منظر میں بہت ہیوی عمارتیں نظر آتی تھیں۔ نیو کلاسیکل آرٹ کے فنکار یونانی سنگ تراش سے بہت متاثر تھے۔ جب انہوں نے اپنے کرداروں کو یونانی مجسموں کے پوز بنائے میں دکھایا
جیسے کہ اپنی تصویروں میں انہوں نے بنایا، تو وہ اجسام بالکل ایک سنگ تراشی کا تاثر دیتے تھے. اس لیے ہمیں پورے نیو کلاسیکل آرٹ میں سنگ تراشی کا تاثر ملتا ہے. فگر بہت مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، اپنے پیروں پر مضبوطی سے جمے نظر آتے ہیں. بے شک ان میں خون اور گوشت پوست کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن ان کا تاثر بہت ایک مجسماتی ہے. اگر ہم ٹیکنیکس اور سبجیکٹ میٹر کی بات کریں تو اس انقلابی طرز کے شروع میں ٹیکنیک کو موضوع سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی، جبکہ فگر، ڈرائنگ، کمپوزیشن، پرسپیکٹیو اور اناٹمی تو پہلے ہی ترقی کے لحاظ سے اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جیسے کہ ہم کلاسیکل آرٹ میں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے شوق اور کچھ نیا دریافت کرنے کے جستجو نے فن کی دنیا میں رجحانات اور ٹیکنیک کو نئے نئے انداز دکھائے، ٹیکنیک کے نئے نئے دروازے کھول دیے. انقلاب کے بعد اصلاحات نافذ کی گئیں، مزدور طبقے کو نمائندگی دی گئی. ان لوگوں نے تمام اقدار کو ایک نیا رنگ دے کر رائج کیا. فنکار نہ صرف عمرہ اور کاروباری افراد کے بجائے عجائب گھروں اور مشہور آرٹ گیلریوں کے لیے بھی کام کرتے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اب آرٹسٹوں کو بہت آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند کے موضوعات کو اپنا سکتے ہیں، عام لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اس سے پہلے صرف مذہبی موضوعات ہوتے تھے یا بادشاہوں کو، عمرہ کو، بڑے بڑے جو پرسنالٹیز تھیں ان کے پورٹریٹ، ان کی زندگی کو بنایا جاتا تھا، اسی کے لیے کمیشن ملتے تھے، آرٹسٹ کو ہائر کیا جاتا تھا. لیکن اب آرٹسٹوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنے لیے کام کریں، اپنی ذات کے لیے کام کریں، جس میں آرٹسٹوں کی پسند ناپسند لوگوں کے سامنے آئے. نارمل لوگ، جو عام عام جو طبقہ تھا، اس کو بھی سامنے لے کے آیا جانے لگا. آرٹسٹ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح درباری مصوروں کی حیثیت سے نہیں دکھاتے تھے، بلکہ اب چونکہ حکمران طبقہ بھی عام طبقوں سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے مصوروں نے عام لوگوں کو بھی اپنی تصاویر کا موضوع بنایا، ان کے مسائل دکھائے، ان کی مجبوریاں دکھائیں، ان کی فیلنگز کو اپنی تصاویر میں موضوع بنایا. پورٹریٹ میں بھی ہمیں بے جان نمود و نمائش کی بجائے بڑا مساوی انداز کے پورٹریٹ بھی نظر آتے ہیں، جیسے ہم انگریس کے پورٹریٹ برٹن کی بک میں ہم دیکھتے ہیں. اب لوگ مذہبی موضوعات ہی بنانے پر پابند نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے مشہور لیڈروں کی بہادری اور خالی فوجی ہیروز پر صرف ان کو دکھاتے نہیں تھے. اب وہ نارمل لوگوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی اپنی مرضی سے دکھانے لگے تھے. اب ان کا آرٹ صرف بڑے بڑے گھروں اور چرچ کی سجاوٹ کے لیے نہیں تھا، اب انہوں نے عام لوگوں کے لیے بھی آرٹ کرنا شروع ہوا. دو کہ اس ٹائم میں بھی بہت عام لوگوں کی رسائی آرٹ تک بہت مشکل تھی، لیکن ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس جمود کو توڑیں. ان کی کمپوزیشن میں بھی مجموعی طور پر بہت ہیروئک ایک تاثر پھر بھی نظر آتا ہے. دو کہ انہوں نے نارمل لوگوں کو بھی بنانا شروع کیا، لیکن اس ٹائم کے نارمل لوگ بھی کیونکہ اتنے ٹائم سے بہت عمرہ اور بڑے بڑے لوگوں کی پینٹنگ دیکھتے آئے تھے، ان کے پورٹریٹ دیکھتے آئے تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے بڑا عظیم اور بڑے اچھے لباس میں بیک گراؤنڈ میں کر کے دکھایا جائے. تو عام لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بہت ہیروئک انداز میں دکھایا، جس میں کمپوزیشن میں پھر موضوعات میں بہت مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا جاتا تھا. نیو کلاسزم کی اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اس دور کی تصاویر میں بیک گراؤنڈ بہت سادہ ہوتا تھا. پس منظر میں کسی قسم کی لینڈسکیپ یا کوئی بہت سجاوٹ نظر نہیں آتی تھی، بلکہ فنکار اپنی تصویر میں کمپوزیشن کے لیے پس منظر میں یا تو رومن مجسمے، ڈورک آرڈرز، رومن جو عمارات ہیں ان کے کچھ حصے ان کو دکھایا کرتے تھے. اکثر بہت سارے آرٹسٹوں نے پیچھے بہت سادہ سی دیوار بھی بنائی ہے جس کا رنگ بھی بہت ہلکا سا ڈل رکھا ہے تاکہ جو بھی پورٹریٹ یا فگرز ہیں وہ نمایاں ہو سکے. پس منظر میں ہمیں رومن طرز کے ستون بھی اکثر نظر آتے ہیں. اس تحریک میں قوت اور طاقت کا بھرپور اظہار نظر آتا ہے. فگرز میں وقار، خود اعتمادی، ان کی ثابت قدمی کا نمایاں اظہار. نیو کلاسزم کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا گلیمر بھی تھا. جب مزدور طبقہ سامنے آیا تو ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو بہت گلیمرس دکھایا جائے، امیر طبقے کی طرح دکھایا جائے، اور فنکاروں کی انہی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بہت شان و شوکت کے ساتھ دکھایا. کلر اور ڈرائنگ کی بات کریں تو اس دور میں تصاویر اور فگرز کی ڈرائنگ میں وسعت ہے. ہائی رینیسانس کی طرح یہاں بھی بہت اچھی ڈرائنگ، شاندار فگرز اور
पर्सपेक्टिव दिखाया जाता था। न्यू क्लासिज्म में براہ راست लाइन से ड्राइंग की जाती थी। इनके रंग सॉफ्ट, हकीकी और कूल तासुर देते थे। उन्होंने भी दूसरे अदवार की तरह फीलिंग ऑफ स्पेस के लिए अपने कैनवस को, म्यूरल्स को इस्तेमाल किया। चंद जगहों पर बहुत डार्क रंगों को भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसा कि डेथ ऑफ मेरात में हमें रंगों का ये तासुर मिलता है। अहम आर्टिस्टों में जैक्विस लुइस डेविड, एंग्रेस, एंटोनियो कैनोवा, लुइस एलिज़ाबेथ, विजिले ब्रिन, क्लाउड जोसेफ, वर्नेट, जियोनी बतिस्ता और बहुत सारे आर्टिस्ट शामिल हैं। अगले हिस्से में हम आर्टिस्टों और उनकी पेंटिंग्स के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और अहम पेंटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।